السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو چلے سورہ نازعات کا تقریباً 3 حصے ہم نے مکمل کیے ہیں۔ امید ہے کہ آج سورہ نازعات ہم مکمل کر لیں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ کیا آپ نے دھیان سے سنا ہے؟ دھیان سے سننے پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جاءت کی جو مد ہے ہم نے 5 الف کے برابر لمبی کی۔ دوسرے آسان الفاظ میں کہ اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ کتنا؟ جاءت۔ اچھا، آگے تت اور توا، یہاں پہ تا باریک ہے اور توا پر ہے، تو ہم توا کو کیسے ادا کریں گے؟ تو جاءت الطامۃ، یعنی کہ تا کو باریک اور توا کو پر کر کے ہم ادا کریں گے۔ تو جب ہم اس توا کی مد، توا کے ساتھ جو مد آ رہی ہے اس کو ادا کریں گے جب کبھی اس مد کے بعد کوئی مشدد حرف آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ میم پہ شد ہے تو اسے کہتے ہیں مشدد حرف۔ جب توا کے بعد میم مشدد آ جائے تو اس مد کے بعد والے حرف کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ مضبوطی سے کیسے پکڑتے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہوگا ادائیگی میں۔ میں بتاتی ہوں کہ اس کو غلط کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کو درست کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ غلط پڑھتے ہوئے لوگ اس کو پڑھتے ہیں طامۃ، یہ غلطی ہے۔ ہم نے میم کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ غنہ بھی، غنہ تو ویسے بھی میم کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ اگر میم نہیں ہے کوئی اور حرف ہے تو بھی ہوگا، غنہ تو نہیں ہوگا لیکن وہی کیفیت ہوگی جو ہم غنے میں آواز کو روک لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک ایسا لفظ پڑھا تھا جو کہ حروف غنہ والے حروف میں سے نہیں تھا، یعنی کہ نون مشدد اور میم مشدد نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ مد کی ایسی کیفیت تھی کہ اگلے والے حرف کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا۔ وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو مثال دیتی ہوں، وَلَضَّالِّينَ۔ اب لام پہ تو ویسے رکنا جائز نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کی مد آ جائے اور اس کے بعد مشدد حرف آ جائے تو وہاں پہ اگلے لفظ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح نہیں ادا کرتے تو اپنی درستگی اور اصلاح فرما لیں۔ کبرا میں با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اگر تو را کے نیچے کھڑی زیر ہوتی تو ہم را کو باریک پڑھتے۔ را پہ زبر یا پیش والی کوئی سی بھی کیفیت ہو، کھڑی زبر بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور الٹا پیش بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو را پر پڑھی جائے گی۔ اگر را کے نیچے زیر ہو جائے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یتذکر را پہ پیش ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ انسان اخفا، کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نون ساکن کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے۔ انسانوں کے بجائے ہم اس کو پڑھیں گے انسانو، کچھ غنہ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اب یہ والی را ہم نے باریک پڑھی ہے کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے۔ جحیموں میں ہا کے مخرج کا دھیان دینا ہے۔ لمن یری میں ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے اور را کو ہم نے پر پڑھا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فَأَمَّا پھر سے میم کا غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر شد آ گئی ہے، اور توا کو پر پڑھنا ہے اور غین کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے۔ کیوں پر پڑھنا ہے؟ کیونکہ توا اور غین یہ ان حروف میں شامل ہیں جن کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ ان حروف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔
وآثر الحیات الدنیا، وآثر اس کو لوگ پڑھتے ہیں وآثر، کیوں بھئی؟ جب اب حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو وآثر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اس کو کھڑی زبر ہی پڑھیں گے، حیات الدنیا، حا کا مخرج دھیان سے ادا کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، نون پہ شد آ گئی ہے۔ آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ جب نون پہ شد آ جائے تو غنہ ادا ہوتا ہے، نون اور میم کے اوپر جب بھی شد آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کیا، اب یہاں بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہاں میم پہ شد ہے، پھر ہم یہاں بھی غنہ کریں گے کیونکہ پھر نون پہ شد ہے، ہم یہاں بھی غنہ کریں گے کیونکہ یہاں بھی نون پہ شد ہے اور یہاں بھی نون پہ شد ہے۔ اور غنہ کیسے ہوتا ہے؟ غنہ ناک میں آواز چلی جاتی ہے اور وہیں پہ ٹھہر جاتی ہے، آسان الفاظ میں وہاں پہ گونج کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ کیسے؟ وَأَمَّا، یہ غنہ ہے۔ وَأَمَّا آپ پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں، اگر آپ وَأَمَّا پڑھتے ہیں تو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا ہم نے غنہ ادا کیا، من خوفا یہاں ہم نے اخفا نہیں کیا، ہم نے اس لیے اخفا نہیں کیا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ خوا ہے اور خوا حروف حلقی میں تو شامل ہے، حروف اخفا میں شامل نہیں ہے۔ مقامہ میں موٹا قاف ہے، ربی را کو پر پڑھیں گے اور ہا کو اپنے تلفظ سے نکالیں گے، وَنَهَى النَّفْسَ اتنا غنہ ہم نے نون پہ کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ نون کا غنہ ادا کرنا ہے، جنت پھر سے غنہ ادا کرنا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یسألونک یہ نہیں پڑھنا، یسألونک کاف کو قطعاً لمبا نہیں کرنا۔ الساعۃ عین اور عین دھیان رکھیے گا، عین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایانا نہیں ہے، یہ ایانا تب ہوتا جب یا کے اوپر شد نہیں ہے، یہ ہے اجانا، یا کے اوپر شد ادا کریں گے۔ مرساہا را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را سے پہلے را ساکن ہے اور را سے پہلے پیش ہے۔ فیم انت من ذکراہا پھر سے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ الی ربک منتہاہا، کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سب سے پہلا حروف اخفا کا لفظ تا موجود ہے، تو ہم نون ساکن کو کسی حد تک چھپا کر پڑھیں گے۔ انما انت منذر من یخشاہا، غنہ ادا کرنا ہے اور مد کو 3 الف کے، یہ جو مد ہے یہ 3 الف کے برابر ہے اور جو یہ والی مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے، یعنی کہ اس مد کو ہم 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے اور یہاں پہ ضرور ہم غنہ کریں گے کیونکہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، کیسے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم نون کا غنہ ادا کریں گے، یرونہا را کو ہم پور پڑھیں گے اور یہاں پہ اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، دوسرے الفاظ میں 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ الا نہیں پڑھنا اس کو، حمزہ زیر ای لام زبر الف لا تو نہیں ہے، یہاں پہ حمزہ زیر لام ال لام زبر الف لا، الا اس کو ہم پڑھیں گے۔ عشیۃ او ضحاہا، ح اور ہا ان دونوں کے تلفظ کو ہم نے کیسے الگ الگ نکالنا ہے یہ آپ پریکٹس سے بہت اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری سورہ نازیات الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم نے آگے سورۃ النبا پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہمارے 2 سے 3 دن لگیں، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے سب سے پہلے ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے اور پھر ہم نے عامہ پارہ انشاءاللہ مکمل کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں یا پھر ہم
29واں پارہ سٹارٹ کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔